بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اب دیکھیں پیچھے ایک بات گزری تھی، ما وجدنا علیہ آباءنا، ان کو کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا اس کے اتباع کرو۔ پتہ چلا ان کو تقلید کا حکم دیا جا رہا تھا، لیکن انہوں نے تقلید کا انکار نہیں کیا۔ البتہ انہوں نے یہ فرق کیا کہ انہوں نے منزل من اللہ کی تقلید کو چھوڑ کر، حق کی تقلید کو چھوڑ کر جاہلانہ تقلید کو انہوں نے ترجیح دی۔ ان کو حکم بھی اتبعوا ما انزل اللہ کہہ کر ان کو حکم بھی تقلید کا دیا جا رہا ہے، اور انہوں نے بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا کہہ کر، اور ان کو بھی پتہ تھا کہ بغیر تقلید کے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ البتہ انہوں نے تقلید میں اتنا یہ فرق کیا کہ عالمانہ اور عارفانہ تقلید کو چھوڑ کر، شرعی تقلید کو چھوڑ کر جاہلانہ تقلید کو اختیار کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ مطلق ائمہ مجتہدین کے تقلید کے خلاف یہ آیت پڑھتے ہیں، اس طرح کی آیت، در حقیقت اصل میں وہ آیت ہی کو نہیں سمجھتے۔ حقیقت میں وہ آیت ہی کو نہیں سمجھتے۔ اگر وہ آیت کو سمجھ لیں تو اندازہ پتہ چل جائے کہ حکم تقلید کا تو حکم دیا جا رہا ہے، اور اس طرح کی جتنی آیات ہیں ان سب میں وہ لوگ تقلید کو شرک کہتے ہیں۔ جو کہ غیر مقلدین کہلاتے ہیں وہ تقلید کو کیا کہتے ہیں؟ لہذا تقلید ہی تو شریعت کا اہم رکن ہے، اور شریعت پر نبی کے مطابق عمل کرنے کا واحد ذریعہ تقلید ہے۔ واحد ذریعہ دو ہی ذریعے ہیں، ان میں ایک ذریعہ سب سے پہلا ہے، دوسرا اس ذریعے کی بنیاد ہے، دوسرا ذریعہ اس کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ایک ذریعہ کیا ہے؟ تقلید، ایک ہے اجتہاد، ایک ہے تقلید، ایک ہے اجتہاد۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے قرآن نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا براہ راست، جو احادیث وغیرہ جو کچھ بھی ہے انہوں نے براہ راست سنی۔ ان میں کچھ مجتہدین تھے اور کچھ مجتہدین نہیں تھے، یعنی کچھ فتویٰ دینے کے جن کو اجازت تھی، کچھ کو نہیں تھی۔ بہرحال اب جو تابعین آئیں گے، اگر تابعین میں مجتہدین ہیں، مثال کے طور پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا اور دیگر، ان کا اجتہاد کس بنیاد پر ہوگا؟ سب سے پہلے آپ سمجھو تقلید کس کو کہتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں کسی فن کے ماہر کی بات کو بلا دلیل ماننے کو تقلید کہتے ہیں جس پر اعتبار ہوتا ہے۔ جس پر کیا ہوتا ہے؟ فن کا ماہر بھی ہوتا ہے، اس پر اعتبار ہوتا ہے، یعنی دینی اعتبار سے وہ مصدق ہوتا ہے، اس کی بات ماننے کو تقلید کہتے ہیں۔ اب آ جائے سید التابعین حضرت سعید بن المسیب، ان کو لے لیں۔ یہ اجتہاد کریں گے تو کس بنیاد پر کریں گے؟ احادیث سے کریں گے نا، قرآن سے کریں گے۔ چلے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، آپ حدیث پر آ جائیں، حدیث سے کریں گے۔ حدیث وہ کس سے سن رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیے نا، حضرت سعید بن المسیب نے خود براہ راست صحابہ کرام سے سنی ہے، اور انہوں نے صحابہ کرام سے جو حدیث سنی ہے براہ راست، یہ میں جب کی بات کر رہا ہوں حضرت جب احادیث میں گڑبڑ نہیں ہوئی تھی، احادیث میں نہیں، احادیث کے نام پر جب گڑبڑ نہیں ہوئی تھی، جبکہ تو انہوں نے صحابہ کرام نے حدیث بیان کی، انہوں نے سن لی، انہوں نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی پروف تو بتائیں کہ یہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ کہیں آتا ہے پوری سوانح پڑھ لے حضرت سعید بن المسیب،
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اجتہاد کیا پر پہلے انہوں نے تقلید کی. یہ الگ بات ہے کہ جن چیزوں میں اجتہاد کیا اس میں تقلید نہیں کی انہوں نے، لیکن ان کے اجتہاد کی بنیاد تقلید ہے. مثال کے طور پر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جن صحابہ کرام سے احادیث سنی یا جن تابعین سے احادیث سنی، دو ہی قسم کے لوگوں سے، یا تو کچھ صحابہ کرام سے 22 صحابہ کرام سے احادیث سنی ہے، اور یا انہوں نے تابعین سے احادیث سنی ہے، تابعین کے طبقہ اولا میں، کیونکہ امام صاحب تابعین کے طبقہ ثالثہ کے ہیں، تو تابعین کے طبقہ اولا یا ثانیہ سے حدیث سنی انہوں نے، اور انہوں نے یعنی ان حدیث کو سن کر ان کو مان لیا، اس کی تقلید کر لی. امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے جب امام صاحب سے پوچھا نا کہ یہ مسئلہ آپ نے کہاں سے بتایا، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ بالذی حدثنا، کہ اس سے جو آپ نے ہمیں بیان کی. بالذی حدثنا، یہ مسئلہ انہوں نے کہا یہ مسئلہ آپ نے کہاں سے بیان کیا؟ بالذی حدثنا، جو آپ نے ہمیں بیان کی، یہ والی حدیث جو آپ نے ہمیں بتائی تھی اس سے. انہوں نے وہ احادیث انہوں نے بتائی، کئی سوال کیا انہوں نے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کو فرمایا کہ آپ نے جو حدیث ہمیں بیان کی اس حدیث سے ہم نے پھر یہ مسئلہ استنباط کیا. امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ غالباً امام اعمش کا یہ کہ انہوں نے کیا فرمایا؟ ایھا الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ. اے فقہا، انہوں نے استاد تھے، انہوں نے شیخ تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا گڑبڑ کر رہے ہو تم، یا استاد سے آگے نہیں. انہوں نے کہا اے فقہا، تم حکیم ہو، طبیب ہو، ہم تو دوا فروش ہیں، ہم پنسار ہیں، دوا فروش ہیں، تم حکیم اور طبیب تم ہو. ہم صرف دوا بیچتے ہیں، ہم نسخہ بیچتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ نسخے کا استعمال کیسے ہوگا، وہ استعمال تم بتاتے ہو. آ رہی بات سمجھ میں؟ امام اعمش کا قول، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، ایھا الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ. آگے بات سمجھ میں؟ انتم الصیادلہ نہیں، انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، تم حکیم اور طبیب ہو، معالج، ونحن الصیادلہ، ہم دوا فروش ہیں، ہم میڈیکل والے ہیں، ہم صرف میڈیکل اسٹور کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. آری بات سمجھ میں؟ اہم کون ہوتا ہے؟ دوا فروش اہم ہوتا ہے یا دوا کا استعمال بتانے والا اہم ہوتا ہے؟ استعمال بتانے والا اہم ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ اجتہاد بھی تقلید کی بنیاد پر ہوگا. تو جو لوگ مطلقاً تقلید کو شرک کہتے ہیں اور تقلید کی مخالفت کرتے ہیں، وہ سب سے بڑی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں. ان سے غلطی کیا ہوئی؟ ان سے غلطی یہ ہوئی انہوں نے نظریہ متعین کیا اور پھر قرآن اور حدیث کے پاس آئے دلیل لینے، جو کہ دلیل بھی صحیح نہیں لے سکے، جو کہ استدلال بھی صحیح، کیونکہ اسی آیت جس طرح کی آیتوں کو دل بناتے ہیں، اسی آیت کا پہلا حصہ ہی تقلید شرعی پر دلالت کر رہا ہے، دوسرا حصہ تقلید جاہلانہ سے روک رہا ہے. تو تقلید اب، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ تقلید اجتہاد کی بنیاد بھی تقلید ہے. تقلید نہ کرو کسی کی، بتاؤ حدیث کس کی مانو گے، کس کی حدیث پر اعتبار کرو گے. اس کے بعد آ جائے تبع تابعین، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اجتہاد کیا کس پر؟ تقلید کی بنیاد پر نا. انہوں نے احادیث کو بغیر دلیل کے مانا. آ رہی ہے نا بات سمجھ میں؟ انہوں نے تابعین کی تقلید کی اور تابعین نے صحابہ کرام کی تقلید کی تھی، اس کی بنیاد پر انہوں نے اجتہاد کیا. پتہ چلا اجتہاد کی بنیاد بھی تقلید ہے. پہلے تقلید کی بنیاد میں پہلے تقلید رکھی جائے گی تو اجتہاد کی بھی عمارت کھڑی ہوگی، صرف اس کی جو اجتہاد کے قابل ہے، اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہے. جو اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتا
وہ تو عمارت تو کیا کھڑی ہوگی، وہ اس تقلید کو جو بنیاد میں رکھی گئی ہے اس کو بھی برباد کر دے گا۔ تو اس لیے تقلید کو مطلقاً تقلید کو شرک کہنا یہ گمراہی کی نشانی ہے اور ناواقفیت کی علامت ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ قرآن اور حدیث سے نظریہ لینے نہیں آئے، نظریہ لے کر متعین کر کے قرآن اور حدیث سے استدلال کرنے آئے، جو کہ لنگڑا لولا ٹوٹا پھوٹا استدلال ہوا۔ آج یہ بات سمجھ میں، وگرنہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم؟ اولی الامر منکم سے کون مراد ہے؟ ظاہر سی بات ہے، یا مجتہدین مراد ہے یا وہ امیر المومنین جو عالم ہو فقیہ ہو وہ مراد ہے، دو اس کی تفسیریں بڑی ہوں گی۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ ایک اور کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں جو نہ اللہ ہے نہ اللہ کا رسول ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو پتہ چلا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تقلید شرک ہے، اجتہاد کرو۔ کیا کرو؟ اجتہاد کرو۔ اب میرے سامنے ایک حدیث آئی، مثال کے طور پر میں نے اس حدیث کو پڑھا، امام بخاری نے پہلے یا بعد میں اپنے کسی شیخ کا یا پہلے کے کسی محدث کا، کسی شیخ کا، کسی فقیہ کا قول ذکر کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے کہا کہ نہیں تقلید تو شرک ہے، میں اس کو تو نہیں مانتا، میں نے اس کو ہٹا دیا اوپر نیچے سے۔ اب میں نے حدیث پڑھی، اب مجھے حدیث کا ترجمہ میں نے پڑھ لیا، لیکن ترجمہ پڑھ کے میں خود بیٹھ گیا کہ اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد۔ اب میں اجتہاد کرنے بیٹھا، میرے ساتھ اور بھی طلبہ پڑھنے والے ہیں، میں بھی ایک طالب علم ہوں، میں بھی اجتہاد کر رہا ہوں، سب اجتہاد کر رہے ہیں۔ ہم نے لغت اٹھا لی، ہم نے کیا کر لی؟ اب ہم مثال کے طور پہ 5 طلبہ ہیں، ہم نے لغت اٹھا لی، اس لفظ کے لغت میں کئی معنی آئے، میں نے دیکھا، غور و فکر کیا، میں نے ایک معنی متعین کر لی، مجھے اس پر اطمینان ہوا، میں نے وہ معنی متعین کر لیے۔ میرے اندر اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے۔ ایک اور طالب علم میرا ساتھی، اس کو کسی اور معنی پر اطمینان ہوا، اس نے اس کو متعین کر لیے۔ 5 میں سے الگ الگ معنی متعین ہوئے اور 5 ایک ہی حدیث سے الگ الگ 5 جو ہے نا مراد لے رہے ہیں۔ آپ بتائیں، مجتہدین کی یہ شان نہیں ہوتی۔ مجتہدین کا اجتہاد بھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ مجتہد فی الاصول تو نہیں تھے، پر مجتہد فی الفروع تھے۔ اصول کے معاملے میں وہ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے۔ جو لوگ بخاری شریف یا پھر صحاح ستہ کو لے کر ڈنکا بجاتے ہیں اور بہت کہتے ہیں کہ بھائی نہیں تقلید شرک ہے، یہ کرو، وہ خود بھی اصول کے اندر تقلید اجتہاد دو طرح۔ بعض مجتہدین وہ ہوتے ہیں جو مجتہدین وہ اصول بھی متعین کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ فروعات اور مسائل بھی کا استنباط بھی کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ، چاروں فقہاء کرام یہ مجتہد فی الاصول اور مجتہد فی الفروع دونوں تھے۔ باقی امام بخاری کو لے لیں اور دیگر امام مسلم کو لے لیں، یا اور مجتہدین ایسے آئے ہیں جو مجتہدین فی الفروع تھے، اصول انہوں نے کسی امام کے تقلید، انہوں نے کسی امام کے اصول کی، فروعات میں انہوں نے استنباط کیا اور اجتہاد کیا۔ اب ان کا اجتہاد چلا نہیں، آگے چلا نہیں چلا، زیادہ چلا، وہ ایک الگ بات ہے، پر یہ انہوں نے اپنا کام کیا۔ تو دیکھیں، جو مجتہدین فی الاصول، وہ مجتہدین فی الاصول والفروع ہیں، وہ بھی پہلے تقلید کر رہے ہیں کس کی؟ یا تو تابعین کی، یا صحابہ کرام کی، یا پھر تبع تابعین۔ پتہ چلا کہ اجتہاد، جو کہ اجتہاد شرعی اصلی اور درست ہے، اجتہاد حق ہے، اس کی بنیاد بھی تقلید ہے، اس کی بنیاد بھی۔ بات نہیں آ رہی میری سمجھ میں؟ جی سب کو آ رہی ہے؟ تو اجتہاد، پتہ چلا تقلید سے تو فرار ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر تقلید سے فرار کیا تو پھر اس کے بعد تو صرف زندگی کی تبذیر ہی ہوگی،
زندگی کی کیا ہوگی؟ تبذیر ہوگی، اسراف، برباد کرنا ہوگا زندگی فضول میں۔ اگر اجتہاد سے، تقلید سے فرار، تقلید سے نہ ان ائمہ کو تقلید سے انہوں نے انکار کیا، نہ فرار کیا، کہ جو مجتہدین فی الاصول اور مجتہدین فی الفروع تھے، یعنی جنہوں نے اصول بھی خود متعین کیے تھے اور پھر اجتہاد بھی کیا، تقلید سے انہوں نے فرار نہیں کیا۔ پھر ان مجتہدین نے، ائمہ نے، جو مجتہدین فی الفروع تھے، اجتہاد میں یا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد، یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد، یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد، یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد، انہوں نے بھی تقلید سے ان کا بھی فرار ممکن نہیں تھا۔ اب تک امت چلتے ہوئی آ رہی تھی، 100-150 سال پہلے کچھ لوگوں کو یہ پتا چلا کہ تقلید تو شرک ہے۔ تقلید تو، یہ ذہن میں رکھیے گا، تقلید اجتہاد کی بنیاد بھی تقلید ہوتی ہے۔ تقلید کی اینٹیں رکھیں گی تو اجتہاد کی بھی بنیاد مجتہدین سے کھڑی ہو سکے گی۔ جو مجتہد جس کے اندر اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے، وہ اس رکھی ہوئی بنیاد کو بھی برباد اور ضائع کر دے گا۔ لہذا اس سے پتہ چلا کہ تقلید تو ثابت ہے، ہاں شریعت نے جس کی تردید یہاں پر کی ہے وہ کی ہے تقلید جاہلانہ کی۔ وہ کس کی ہے؟ جیسا کہ آج کل بھی ہمارے دور میں ہوتا ہے، جس کو پڑھا لکھا دور کہا جاتا ہے، آج کل بھی ہمارے دور میں ہوتا ہے۔ اور ہمارے دور میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے تو آبا اجداد ہمارے تو بڑے یہی کرتے ہوئے، اسی طرح کی بات کہتے ہیں، ہمارے تو بڑے یہ کرتے ہوئے آئے تھے، وہ کیا سارے غلط تھے؟ وہ کیا سارے جہنمی ہیں؟ اب ایک بات آپ کو سمجھائی جا رہی ہے، اس میں آپ، ہمارے بڑوں نے یہ کیا، وہ سارے جہنمی، ہم نے یہ کب کہہ دیا کہ وہ جہنمی؟ ہم آپ کو بات بتا رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، جہنمی ہے جنتی ہے، وہ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہم نے تو آپ کو یہ بتا دیا کہ غلط تھے یا صحیح تھے۔ جنتی جہنمی ہونے کا فیصلہ تو کسی انسان کے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں۔ وہ تو کس کے ہاتھ میں؟ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں۔ اس طرح کے لوگ ڈائریکٹ یہ بولتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ جہنمی تھے، اس کا مطلب ہے وہ یہ تھے۔ تو اس لیے یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل، شاید کسی نے کہا تھا کہ ان کے گھر والوں نے کہا تھا کہ نہیں آپ تو ویسے ہی جنتی، ہم تو جہنمی ہیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے، یہ نہ ماننے والی بات ہوتی ہے۔ شیطان نے کیا کہا تھا آپ یہ دیکھیں، شیطان کو اللہ تبارک جب حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اس کو ادب کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اپنی غلطی تسلیم، یا تو پہلے تو ایک تو سجدہ کر لیتا، نہیں تو غلطی تسلیم کر لیتا، اپنی غلطی مان لیتا۔ اس نے دلیلیں پیش کرنی شروع کر دی، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ راندہ درگاہ ہو جا فإنک رجیم۔ تو یہی مسئلہ ہوتا ہے، جو اس طرح کی آتی ہے نا، یہ شیطانی حرکت ہوتی ہے۔ اس لیے اچھا، پھر اب مثال کے طور پر جو آج کل کے غیر یعنی تقلید کے منکرین ہیں، اول بات تو یہ ہے کہ آج کل سے ابھی تھوڑا سا پہلے میں جاؤں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مسند الہند شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں، اور ان لوگوں کے حدیث کے سلسلے میں بھی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ آتا ہے، وہ فرماتے ہیں جو تقلید کو چھوڑتا ہے، مطلق ہو یا مقید، تقلید کو چھوڑتا ہے، فرماتے میرا 50 سالہ تجربہ ہے کہ وہ کافر ہو کے مرتا ہے۔ کیا ہو کے مرتا ہے؟ اور خود ایک غیر مقلد عالم مولانا محمد حسین بٹالوی، ان کا یہ کہنا ہے، اشاعت السنہ کے اندر انہوں نے اپنی یہ بات آخری عمر میں کہی تھی، اس طرح کے تقلید کا ماتم کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میرا 25 سالہ تجربہ ہے کہ جو تقلید کو چھوڑتا ہے وہ قادیانی یا کافر ہو کے مرتا ہے۔ یہ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ قول ہے، مولانا محمد حسین بٹالوی، اشاعت السنہ انہوں نے رسالہ جاری کیا تھا، اور مزے کی بات، ان کا نام پہلے اہل حدیث نہیں تھا، یہ اپنے آپ کو اہل توحید کہتے تھے۔ اری بات سمجھ میں؟ اہل توحید و سنت، اصحاب توحید و سنت یہ اپنے آپ کو کہتے تھے، مگر جب ان کا یہ ان کا اپنا جو نام تھا اصحاب توحید و سنت یا کچھ اور کہتے تھے، بہرحال وہ میں بتاؤں گا، میرے ذہن سے نکل رہا ہے،
جب ان کا نام یہ پتہ چلا، جب یہ مشہور علماء نے اس بات کا اظہار کیا کہ پہلے جو یہ فلاں گمراہ فرقہ تھا اس کا یہی نام تھا، وہ اپنے آپ کو یہ کہتے تھے، پھر انہوں نے اس وقت انگریز حکومت جو تھی وکٹوریا، ملکہ وکٹوریا تھی، اس کو درخواست دی کہ ہمارا جو اس نام سے جو ہمیں رجسٹرڈ کیا گیا ہے، ہمیں اہل حدیث کے نام سے رجسٹرڈ کیا جائے۔ یہ درخواست بھی انہوں نے مولانا محمد حسین بٹالوی نے دی تھی، لیکن آخری عمر میں وہ ترک تقلید کا ماتم کرتے ہوئے یہ بات فرما رہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ دوسری بات آ جائے چلے اس پر کہ چلو اجتہاد کرو، ہر بندہ اجتہاد کرے۔ اجتہاد میں کس پر کروں، کس بنیاد پر کروں؟ بخاری شریف پر، ٹھیک ہے، بخاری کی احادیث پر مجھے یہ کیسے یقین ہوگا کہ یہ بخاری کے اندر جو حدیثیں لکھی ہیں، انہوں نے تو امام بخاری نے تو ایسے کوئی گواہ پیش نہیں کیے، ہمارے نزدیک تو ہیں گواہ، ہم تو اس کا انکار نہیں کرتے، مگر جو تقلید کو شرک کہتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان احادیث پر کیا گواہ پیش کیے ہیں؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جن سے یہ حدیث سنی ہے، ان امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس پر کیا دلیل، اپنے استادوں سے کیا دلیل مانگی ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان حدیث کی، سب سے پہلے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث کی جو پھر گڑبڑ ہو گئی تھی، ان حدیث کے نام پر جو من گھڑت روایات ملا دی گئی تھی، اور پھر اس طرح کے معاملات، کچھ روات ایسے آ گئے تھے، اس پر پھر حدیث کی چھان پڑک سب سے پہلے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کی۔ مگر آپ یہ بتائیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہاں ثابت ہے کہ انہوں نے اپنے استاد سے کہا کہ استاد جی آپ اس حدیث کی دلیل دیے گا؟ کسی سے نہیں، انہوں نے نہیں پوچھا کسی سے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے خود آنکھ بند کر کے اپنے استاد سے حدیث سنی ہے، پھر ان کے استاد نے اپنے استاد سے حدیث سنی ہے، اس طرح سلسلہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تک پہنچتا ہے۔ تو جب یہ سارے آنکھ بند کر کے تقلید کر رہے ہیں، اچھا آنکھ بند کر کے سے مراد میں وہ لے رہا ہوں جو فتنے کا زمانہ نہیں تھا، اس وقت کی بات لے رہا ہوں۔ آج آپ کو تقلید کرنی ہے آنکھ کھول کے، آج آپ کو تقلید کرنی ہے آنکھیں، کیونکہ دلائل سارے موجود ہیں، آپ نے دلائل دیکھنے ہیں۔ آپ کے سامنے کوئی ایک دلیل پیش تو کرے گا، مگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ دلیل جو اس نے دی ہے حقیقت میں ہے بھی یا نہیں، حقیقت میں یہ اس مسئلے کی دلیل ہے، کس کی طرف اس نے منسوب کی ہے، اس کو اصل ماخذ میں، اصل کتاب میں دیکھی جائے۔ تو آج تو آپ نے تقلید کرنی ہے آنکھیں کھول کر، لیکن میں نے آپ کو یہ بات بتا دی ہے کہ آپ نے تقلید کرنی ہے، آپ نے ائمہ کرام کو برا بھلا نہیں کہنا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں بہت سنائی جاتی تھی حدیث، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جس سے اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کرے اس کی زندگی کیا اچھی گزرے گی، وہ اسی طرح گمراہیوں کی طرف جائے گا۔ اعاذنا اللہ من، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ تقلید اجتہاد کی بنیاد بھی تقلید ہے، وگرنہ اجتہاد کا دروازہ صرف صحابہ کرام تک رہے گا اگر تقلید کا کوئی عمل دخل نہ مانا جائے، وگرنہ اجتہاد کا دروازہ صرف صحابہ کرام پر بند ہو جائے گا۔ ایک آخری صحابی سن 110 ہجری 120 ہجری میں جس میں بھی آخری صحابی کا انتقال ہوا ہے، اس وقت دروازہ سمجھو اجتہاد کا بند، مجتہدین کا سمجھو سلسلہ ختم۔ اب اس کے بعد ہر بندہ تقلید ہی کرے گا پھر، اور تقلید اگر شرک ہے اجتہاد کا دروازہ وہاں بند ہو گیا۔ اگر تقلید بالکل یہ شرک ہے، اجتہاد کا دروازہ وہاں بند ہو گیا، اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا پڑے گا۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ قیامت تک کے لیے آپ کا دین جو ہے، دین اسلام کو اللہ تعالی نے پسند کیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کب تک کے لیے؟ جب تک قیامت، کیونکہ اور کوئی نبی تو آئے گا نہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ دوسری بات، اور کیسے، اور کون سے دلائل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔
آگے صرف یہیں تک نہیں فرمایا وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَدِينَارًا، انبیاء کرام پیسوں کا، مال و دولت کا مالک نہیں بناتے، وہ تو ان کی اپنی اولاد کو نہیں ملتا۔ باغ فدق حضرت بی بی آمنہ کو ملا، کیونکہ وراثت تو انبیاء کی ملتی ہی نہیں ہے۔ باقی اگر کوئی باغ فدق کو لے کر لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اس کے زیادہ زیادہ اتنا کہیں گے کہ تیرے لیے تیری بربادی کافی ہے، کیونکہ باغ فدق کا معاملہ خود حضرت بی بی آمنہ کو پتہ ہے، باغ فتح کا معاملہ حضرت علی کو، ان کے شوہر کو پتہ ہے، اپنی خلافت کے دور میں ان کے بیٹے حضرت حسن کو اپنی خلافت کے دور میں پتہ ہے۔ بہرحال اس طرف نہیں جا رہا ہوں میں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن مقصد یہ کہ وراثت تو مال و دولت کے خود ان کی اولاد کو نہیں ملتی، وہ تو ویسے بیت المال جاتی ہے، تو علماء کو کیسے ملے گی؟ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ إِنَّمَا وَرِّثُوا الْعِلْمَ، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وضاحت فرما دی کہ انما وَرِّثُوا الْعِلْمَ، علماء انبیاء کرام وارث کس کا بناتے ہیں؟ علم کا۔ فمن اخذه اخذ بحظ وافر، جس نے جو بھی لیا وراثت، انبیاء کی وراثت سے بہت بڑی چیز لے لی۔ اب یہ بتائیں، ایک شخص اس کو باپ کی وراثت سے 50 لاکھ روپے ملے، اس نے 50 لاکھ روپے رکھے بینک اکاؤنٹ میں، روز موبائل نکال کر ایپلیکیشن پر چیک کر رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، گھر میں صرف 2 وقت کا کھانا پک رہا ہے، وہ بھی دال روٹی، کبھی کوئی اچھا کھانا کھانے کا موقع، تو آپ بتائیں اس کو کیا کہا جائے گا کہ اس وراثت سے اس نے کوئی فائدہ اٹھایا؟ اس کو یہ وراثت ملی کیوں ہے؟ استعمال کرنے کے لیے ملی ہے نا۔ شریعت نے یہ تو نہیں کہا نا کہ نہیں اس کو تم رکھنا اور جو ہے نا اپنے بچوں کو دے کے جانا، وہ تو پہ سلسلہ منتقل ہوتا چلا جائے گا۔ نہیں، شریعت نے کہا باپ نے جیسے بھی کمایا ہو اولاد خرچ کرے۔ خرچ کیسے کرے اولاد، وہ ہر کسی کو اصول بتائیں، پر اگر وہ وراثت سے فائدہ نہیں اٹھا رہا تو اس وراثت کا اس کو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ تو جب انبیاء کرام، علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں، تو اس وراثت کا فائدہ کیا ہے؟ کیا وہ صرف خوش ہونے کے لیے؟ خوش تو سکون تو حاصل ہوتا ہے، پر وہ ویسے ایسے ٹوروں پہ نہیں جا رہے ہوتے جس طرح اور لوگ جا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی ذمہ داری اتنی ہوتی ہے، جاتے بھی ہیں تو وہ کسی خدمت ہی کے لیے جاتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پتہ چلا کہ وارث کی اتباع کرنی ہے۔ دوسرا، جس طرح اولاد وارث ہوتی ہے، باپ کے ذمے کسی کا کوئی قرض تھا، وہ کس کے پاس آئے گا بعد میں؟ اس کے وارث کے پاس آئے گا۔ اسی طرح نبی کے بعد نبی کے وارثوں کے پاس آیا جاتا ہے نبی کی وراثت لینے کے لیے۔ تو پتہ چلا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ خود اس بات پر دلیل ہے کہ تقلید فرض ہے، جائز ہی نہیں صرف فرض ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ پھر تھوڑا سا ادھر آ جائیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، فرمایا کس طرح فیصلہ کرو گے تم؟ فرمایا بکتاب اللہ کی کتاب کے ذریعے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي، اگر تم اس میں نہ پاؤ وہ مسئلہ جس کے تم فیصلہ کرنے بیٹھے ہو، فرمایا کہ بسنت رسول اللہ، کہ آپ کی سنتوں کے ذریعے سے، آپ کی جو احادیث ہیں، اقوال ہیں، ان کے ذریعے سے۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهَا، اگر اس میں بھی نہ پاؤ، انہوں نے فرمایا کہ اجتہد برأیی، پھر میں اپنی رائے سے کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جس نے اپنے رسول کے قاصد عامل گورنر کو ہدایت عطا فرمائی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اگر تقلید شرک ہوتی، ناجائز ہوتی، یا کم سے کم مکروہ بھی ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نہیں فرما دیتے کہ کیوں اپنی اجتہاد سے، کیوں اپنی رائے سے کیوں اجتہاد کرو گے؟ تو
منع فرماتے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ ہی نہیں سکتے، اور کوئی چیز چھوڑی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتانے کا حکم تھا، اور یہ چیز ایسی تھی کہ اس کے بارے میں یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ اس سے منع کرنے کا حکم نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے تو آگے لوگوں کا گمراہ ہونے کا اندیشہ تھا اگر یہ غلط ہوتی، ناجائز ہوتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تقلید کی بات کی ہے اور تقلید کو شرک کہتے ہیں، بالکل غلط۔ تقلید نہیں کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چل ہی نہیں سکیں گے۔ جو تقلید کو چھوڑے گا وہ اپاہج ہو کر، اس کی مثال پیرالائز شخص کی طرح ہے، یا کومے میں گئے ہوئے شخص کی طرح ہے، اپاہج شخص کی طرح ہے، جس کو فالج ہو گیا ہو اس کی طرح ہے، کیونکہ تقلید تو کرنی پڑے گی بہر صورت اجتہاد۔ مجتہد جو مجتہد ہے وہ بھی تقلید نہیں کرے گا تو اجتہاد اس کا بھی نہیں ہوگا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں تقلید جاہلانہ سے روکا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اب وہ تقلید جاہلانہ ایک تو پتہ چل گئی، وہ کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر ابا نے یہ وصیت کی تھی، ابا نے وصیت کی ہے خلاف شریعت، اب وصیت تو پوری کرنا ضروری ہے۔ ارے وصیت پوری کرنا کس نے کہہ دیا ضروری ہے؟ ہر وصیت پوری کرنا۔ اب ابا نے وصیت کی تھی مثال کے طور پر کہ فلاں مزار پہ جا کر ایک جانور دے دینا یا بابا کے نام پہ کر دینا یا کچھ، یا ابا نے وصیت کی تھی کہ میرا فلانا جو بیٹا ہے وہ اس کو میں نے عاق کر دیا، اس کو وراثت میں حصہ نہیں دینا، یا بیٹیوں سے میں نے معاف کروا لیا ہے۔ اب وارث آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی وصیت پہ کہاں سے، کس نے کہہ دیا؟ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ۔ باپ نے عاق کر دیا، پھر بھی ان وارثوں کا حق بنتا ہے، ان پر لازم اور فرض ہے کہ یہ اس وارث کا حق دیں۔ باپ کے عاق کرنے سے کوئی عاق نہیں ہوتا۔ عاق صرف وہ ہوتا ہے جس کو جو موانع ارث جس میں پائے جائے، شریعت نے جس کو عاق کیا ہے، باپ کے عاق کرنے سے، ماں کے عاق کرنے سے، یا کسی مورث کے عاق کرنے سے کوئی عاق نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور لفظ بھی تو دیکھیں کتنا اچھا، عاق، عاق عق یا عق سے ہوتا ہے، اس کا معنی ہی کاٹنا ہوتا ہے، اس کا معنی ہی کیا ہوتا ہے؟ قطع رحمی۔ لفظ بھی یہ استعمال، تو اس لیے اس تقلید سے منع کیا گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ بیٹیوں سے معاف کروا لیا، اس تقلید سے منع کیا گیا ہے۔ جب بیٹیوں کا فرض مقرر اللہ اور حصہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اب یہ باپ کیسے معاف کر سکتا ہے؟ اس کی تو یہ ملکیت ہی نہیں ہے۔ اس کی ملکیت وہ مال ہے جو استعمال کر چکا، اسی کا حساب بھی دے گا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منتقل کیا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے جب بیٹی کا حصہ بتا دیا، بیٹے سے آدھا، اب اس کو معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا۔ بیٹی کے ہاتھ میں دے، اچھے انداز سے دے، خوش نما چہرے سے دے، اس کو یہ کہہ کر نہ دے کہ بس اب ہمارا تمہارا رشتہ ختم۔ یہ بد اخلاقی بدتمیزی والے طرز اختیار کرے بغیر اس کو ہنسی خوشی دیں اور دے کر یہ کہیں دوبارہ بھی آنا، آگے بن کر کے آنا، بے دھڑک آنا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ پھر دیکھتے ہیں نا کہ کون سی بیٹی اپنا حصہ واپس دے دیتی ہے۔ یہاں ہر مورث کی ذمہ داری، میں صرف باپ نہیں کہہ رہا، ہر مورث کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ حصے یا تو لکھ کر وصیت میں جائے کہ بھائی شریعت کے مطابق، اپنی طرف سے نہیں، حصے شریعت کے مطابق ہی ہوں گے، وہ لکھ کر جائے کہ ہر کسی کو، بیٹے بیٹیوں کو ہر کسی کو شریعت کے مطابق، بیگم ہے تو اس کو شریعت کے مطابق حصہ دیا جائے گا، یہ وصیت کر کے جائے۔ اس کے اگر وہ یہ کام نہیں کرے گا تو وہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کرنے کا گنہگار ہوگا، جہاں پر نہ دینے کا رواج۔ اور دوسری بات، اور اگر وہ خود ہی معاف کروا کے جا رہا ہے تو وہ گناہ اپنے سر لے کے جا رہا ہے۔ اگر اس نے معاف کروا لیا تھا، اب جو پیچھے بیٹے ہیں یا جو وارثین ہیں، ان کے لیے اپنے حصے سے زیادہ کھانا جائز ہی نہیں ہے۔ یہ وہ کھائیں گے، یہ حرام ہے ان کے لیے، کیونکہ یہ ان کی ملکیت نہیں ہے۔
یہ ملکیت تو خود شریعت کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسے ہی منتقل ہو چکی ہے، جس کا جتنا حصہ ہے وہ ان کی ملکیت ہو چکی ہے. اس کے لیے کسی بہن کا حصہ کھانا، بیٹی کا حصہ کھانا جائز بالکل نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ باپ غلطی کر کے چلا گیا، اس کی غلطی میں مزید اضافہ کیا جائے کہ اس کی غلطی کو گناہ جاریہ کے طور پر ہم حصہ نہ دیں بیٹیوں کو، یا کسی اور کو اگر عاق کیا اس کو حصہ نہ دیں اور باپ کے لیے گناہ جاریہ قائم کر دیں. گناہ جاریہ ہوگا نہیں ہوگا، اس لیے یہ جائز نہیں ہے، کسی بھی صورت جائز نہیں ہے. اور آج کل کے زمانے کے حساب سے میں آپ کو بتا دوں، اگر بیٹیاں یا بہنیں معاف کر دیں گی تو یہ بھی گناہ میں شریک ہو جائیں گی، کیونکہ اس پرفتن زمانے میں، اور جبکہ اس سنت کا قتل کیا جا رہا ہے اور شریعت کے اس حکم کا، آپ کو پتہ ہے ایسے وقت میں شریعت کے حکم پر عمل کرنے میں 100 شہیدوں کا ثواب ہے. اس وقت اس گناہ کے مثال کے طور پر بہن نے کہہ دیا ہم نے اپنا ثواب کر دیا، بیٹیوں نے کہہ دیا، مثال کے طور پر، تو انہوں نے کیا کیا؟ تعاون علی البر کیا یا تعاون علی الاثم والعدوان کیا؟ کیوں؟ دوسرے کی دنیا کی وجہ سے. آپ کا حصہ اگر وہ کھائے گا، دنیا میں کھائے گا، کتنا فائدہ ہوگا؟ اگرچہ اس کی آخرت، اپنی آخرت وہ برباد کر رہا ہے، پر دنیا کے اس کو دنیا کا فائدہ دینے کے لیے کیوں آپ تعاون علی الاثم والعدوان کریں؟ بالکل نہیں. نہ کسی بہن بیٹی کو کرنا چاہیے، نہ جس کو عاق کیا اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے. اس کو کم سے کم یہ چاہیے اپنے حصے کا مطالبہ کرے، کرتا رہے مطالبہ. ہری بات سمجھ میں؟ دوسری بات یہ کہ شریفوں کی یہ نشانی، یہ میں آپ کو اتنا بتا دوں، شریف لوگوں کی یہ علامت نہیں ہوتی. شریف لوگ بیٹیوں کو محروم نہیں کرتے، شریف لوگ بیٹیوں کو محروم نہیں کرتے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم احناف مفہوم مخالف کے قائل، آپ اس کے مفہوم مخالف کے طور پر کوئی اور بات نہیں لے لیجیے گا، پر اتنی بات کہ یہ شرافت کے خلاف ہے. بھائی شرافت شریعت پر عمل کرنے میں ہے نا، شریعت کے خلاف عمل کرنے میں، شریعت پر لات مارنے میں تو شرافت. تو پتہ چلا کہ تقلید جو ہے، اس تقلید جاہلانہ کی تردید کی گئی ہے. اس تقلید جاہلانہ کو اس سے روکا گیا ہے، اور اس تقلید جاہلانہ کی تردید کی گئی ہے. اس تقلید کو نہیں کہا گیا جس کو یہ بیچارے بھائی کہتے ہیں پیارے. اب ایک دفعہ ایک بات کر رہا تھا مجھ سے، تو میں نے اس کو بولا، میں نے پھر اس سے لے دے کے سوال دلائل دیے. جب میں نے دیکھا کہ یہ گائے کی طرح ہے، طرح حضرت اوقاڑوی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے، جب یہ گائے کی طرح ہے کہ دلیل اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کو دلیل سمجھ میں نہیں آ رہی، اور میں بھی کوئی اتنا بڑا جو ہے دلیل کا ماہر بھی نہیں ہوں. دلیلیں میں نے ایک دو دی، جو جیسی ایک دو آپ کے سامنے ذکر کی. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اچھا چلے، ایک حدیث میرے سامنے آئی. میں نے کہا کہ اس حدیث، ہم تو ائمہ مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں نا، میں نے کہا مجھے ایک حدیث آئی سامنے، میں نے کہا میں نے تقلید نہیں کری، چھوڑ دی. میں نے کہا اب کیا کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی حدیث، میں ایک عام آدمی ہوں، مجھے نہیں پتا کچھ، حدیث کا میرے سامنے ترجمہ آیا، اب میں کیا کروں، اس پر کیسے عمل کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس میں بات کیا بیان کی. تو اس نے کہا کہ آپ اہل حدیث علماء کے پاس جائیں. آپ حتیٰ کہ میں نے کہا اگر مجھے نہیں آتی سمجھ میں تو پھر میں کیا کروں. انہوں نے کہا آپ اہل حدیث علماء سے پوچھ لیں، آپ اہل حدیث عوام سے پوچھ لیں، پر تقلید نہیں کرے. میں نے کہا مبارک ہو، ہم تو ائمہ مجتہدین جو خیر القرون کا حصہ تھے ان کی تقلید کے قائل ہیں. آپ آج پرفتن دور کے ایک عام آدمی کے قائل ہیں، کیونکہ اس نے لفظ کہے تھے کہ آپ اہل حدیث علماء سے، اہل حدیث عوام سے پوچھ لیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعصب. اس کو کہتے ہیں عناد، اور اسی کو کہتے ہیں گمراہی. آ رہی بات سمجھ میں؟ اب بتائیں جب یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین، تابعین تک کی تو خیر ہونے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے نا، اور سارے ائمہ مجتہدین امام ابو حنیفہ تابعین کے طبقے میں ہے، اور باقی ائمہ تبع تابعین میں. خیر القرون میں چاروں ائمہ داخل ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب یہاں پر یہ بات ہے
ان کی تو ہم تقلید چھوڑ دیں جن کے خیر ہونے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی، اور ہم پرفتن دور کے ایک عام آدمی سے پوچھ لیں کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے، اور جب کہ ہم نے پوچھ کے دیکھا ہے نا تو وہ بیچارے پھنس جاتے ہیں۔ جہاں کسی کو تکلیف ہوتی ہے نا، اس کو خارش ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ جو ہے نا بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس طرح، ایک اس بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر جب ہم ان سے آگے بات چلاتے ہیں نا تو وہ غصے ہو جاتے ہیں۔ جب وہ دلیل میں پھنستے ہیں تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ میں ان کے عام کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ان کے پڑھے لکھے کہلاتے ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیں، جو مجھے یہ مشورہ دے رہا، اس کو پتا ہے کہ جو میں دلیل دے رہا ہوں اس کو اندازہ ہے کہ میں نے کچھ ایک دو لفظ پڑھے، پر اس نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ آپ اہل حدیث علماء کے پاس آئے۔ میں نے کہا مبارک ہو، ہم تو ائمہ مجتہدین کی تقلید کے قائل ہیں، آپ ہر اہل غیر نتو خیر کی تقلید کے قائل ہو گئے۔ میں نے کہا ہم سے زیادہ اگر آپ تقلید کو برائی کہہ رہے ہیں تو ہم سے زیادہ غلط تقلید کے تو آپ قائل ہو گئے، ہم سے زیادہ گھٹیا تقلید کے تو آپ قائل ہو رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں اہل حدیث عوام سے پوچھ لیں، علماء کے بارے میں نہیں کہہ رہا، پر اہل حدیث عوام سے پوچھ لیں۔ تو یہ آیت اسی تقلید کو اب بتائیں، یہ جو بات چل رہی ہے، یہ جو اس نے مجھے بات کہی ہے، آپ مجھے بتائیں یہ کیا ہے؟ تقلید جاہلانہ نہیں ہے؟ یہ تقلید جاہلانہ ہے، اور یہ تعصب، عناد اور گمراہی ہے۔ اسی کو مولانا محمد حسین بٹالوی نے بھی فرمایا، اور حضرت مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو تقلید ہے یہ تو اجتہاد کی بھی بنیاد ہے، یہ تو اجتہاد کی بھی بنیاد ہے۔ آپ نے اگر تقلید نہ کی تو صحابہ کرام کے بعد اجتہاد کوئی کر ہی نہیں سکتا، چہ جائے کہ آج کے عوام کرے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس کو دیکھیے گا۔